میرے مولا کہاں ہو آ جاؤ، یبن الزہرا کہاں ہو آ جاؤ۔ آپ سبھی مومنین کو شعبان کی عیدوں کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انہی کے صدقے میں دعا گو ہوں کہ خدا حضرت ولی اللہ الاعظم امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ظہور میں تعجیل عطا فرمائے۔ اس جشن کے سلسلے میں کچھ شعر، ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ کہ دل و جہاں پہ تیرا احترام واجب ہے، دل و جہاں پہ تیرا احترام واجب ہے، میں مستحب نہیں کہتا یہ کام واجب ہے۔ سلام اس لیے کرتا ہوں آپ کو مولا، میں جانتا ہوں جواب سلام واجب ہے، میں جانتا ہوں جواب سلام واجب ہے۔ جب وہ آئیں گے تو آنکھوں کی زیارت ہوگی، قبر سے اٹھ کے بھی آنے کی اجازت ہوگی۔ ہوں گے عیسیٰ بھی مگر آپ پڑھائیں گے نماز، ہوں گے عیسیٰ بھی مگر آپ پڑھائیں گے نماز۔ دو قدم آگے نبوت کے امامت ہوگی، دو قدم آگے نبوت کے امامت ہوگی۔ سن سکو بات تو شیطان کا تھا جرم یہی، اس نے اعمال کی طاقت پہ ہی اصرار کیا۔ بارواں کیسے تمہیں جلوہ دکھائے جب کہ، بارواں کیسے تمہیں جلوہ دکھائے جب کہ، تم نے پہلے کے ولایت کا ہی انکار کیا۔ کچھ شعر عریضے کے متعلق، اس میں بھی نظر آنے لگا شرک یا بدعت، عرضی جو لکھی میں نے محبت کی زبان میں، لکھتے تو میاں تم بھی بہرحال عریضہ، لکھتے تو میاں تم بھی بہرحال عریضہ، وارث کوئی ہوتا جو تمہارا بھی جہاں میں، وارث کوئی ہوتا جو تمہارا بھی جہاں میں۔ کہ میں عرضی میں دل احساس بھی لکھ دیتا ہوں، وہ سمندر ہے تو میں پیاس بھی لکھ دیتا ہوں۔ اپنی اوقات کسی طرح نہ بھولے موجے، اپنی اوقات کسی طرح نہ بھولے موجے، خط پر اس واسطے عباس بھی لکھ دیتا ہوں، خط پر اس واسطے عباس بھی لکھ دیتا ہوں۔ اور یہ ایک نظم جو جناب مظہر عابدی صاحب کی لکھی ہوئی ہے، اور اس میں سے کچھ شعر میں نے کہے، سماعت فرمائیے ایک صلوات کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔ میرا رزق علم و ہنر کربلا سے آتا ہے، میرا رزق علم و ہنر کربلا سے آتا ہے، مانگتا ہوں رب سے مگر کربلا سے آتا ہے، میرا رزق علم و ہنر کربلا سے آتا ہے۔ میں تو اپنی جانب سے شعر کہتا جاتا ہوں، شعر کہتا جاتا ہوں، سوز عشق کاغذ پر کربلا سے آتا ہے، میرا رزق علم و ہنر کربلا سے آتا ہے۔
شکر مولا کرتا ہوں اپنی دال روٹی پر، اپنی دال روٹی پر، صدقہ علی اصغر کربلا سے آتا ہے میرا رزق علم و ہنر، کربلا سے آتا ہے۔ دوستوں سے کہتا ہے رب سے مل کے آیا ہوں، رب سے مل کے آیا ہوں، لوٹ کر جب مظہر کربلا سے آتا ہے میرا رزق علم و ہنر، کربلا سے آتا ہے۔ ماتم شہ کا کیا دنیا کی خوشیاں ملی، ماتم شہ کا کیا دنیا کی خوشیاں ملی، دنیا کی خوشیاں ملی، ہاں میرے زندگی پہ اثر کربلا سے آتا ہے میرا رزق علم و ہنر، کربلا سے آتا ہے۔ ظاہر کا مقام دیکھیے، کہہ دیا خدا نے یہ اپنے سب فرشتوں سے، کہہ دیا خدا نے یہ اپنے سب فرشتوں سے، اپنے سب فرشتوں سے، لانا اس کو اپنے پر کربلا سے آتا ہے میرا رزق علم و ہنر، کربلا سے آتا ہے۔ ایک منظر محسوس کیجئے گا، لو ظہور قائم ہوا، آ گئے وہ کعبے پر، آ گئے وہ کعبے پر، اور بنی ہاشم کا کمر کربلا سے آتا ہے میرا رزق علم و ہنر، کربلا سے آتا ہے۔ مانگتا ہوں رب سے مگر کربلا سے آتا ہے میرا رزق علم و ہنر، کربلا سے آتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں آواز دینے جا رہا ہوں جناب شمسی حیدر صاحب جو نجف اشرف سے ہے کہ وہ آئے اور تقریر کے ذریعے ہم سب کے دلوں میں امام زمانہ کی معرفت اور یاد میں اضافہ کرے۔ ایک نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کیجیے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم عجل لولیک الفرج۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیں تو تمام مذاہب اور تمام ادیان کے ماننے والے دنیا میں جس جس جگہ پر جس جس گوشے میں موجود ہیں، ان تمام جگہوں پر ان کی کتابوں میں اور ان کے عقائد میں کہیں نہ کہیں سے یہ بات شامل ہے کہ وہ ایک ایسے ہادی اور رہنما کا انتظار کر رہے ہیں جو ایک دن آئے گا اور تمام دنیا کو عدل و انصاف سے ویسے ہی بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔
اب ان کے ماننے کا یہ طریقہ الگ ہے. کوئی کہتا ہے کہ ایسا شخص اس دنیا میں آ چکا ہے بس ظاہر نہیں ہوا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا شخص ابھی آئندہ آنے والے زمانے میں پیدا ہوگا اور اس طرح کے عدل و انصاف کے منظر کو پوری دنیا میں قائم و دائم کرے گا. اگر آپ غور کریں، چاہے وہ پیدا ہو چکا ہو یا پیدا ہوگا، دونوں صورتوں میں اس بات کی پوری طور پر تصدیق کی جا سکتی ہے، مکمل طور پر تصدیق کی جا سکتی ہے کہ ہر کوئی ایک ایسے انسان کا، ایک ایسے رہنما کا، ایک ایسے مددگار کا منتظر ہے کہ جو ان کو تمام مصیبتوں سے نجات دے دے. ہر ایک شخص ایک ایسے چراغ کا امیدوار ہے کہ جو روشن ہو اور ان کی زندگی کی تمام ظلمتوں کو دور کر دے. بدقسمتی غیروں کے پاس یہ ہے کہ ان کے پاس اس شخص کا نام نہیں ہے، اس شخص کی پہچان نہیں ہے، اور نہ ہی اس شخص کا کوئی علامت ہے. صرف اور صرف مذہب تشیع ایک ایسا مذہب ہے جس کے پاس اس شخص کی پوری مکمل نشانی بھی موجود ہے، اور یقیناً ہم اس بات کے قائل ہیں کہ وہ شخص اس دنیا میں آ چکا ہے اور پردہ غیب میں موجود ہے. خداوند عالم کے اذن سے انشاءاللہ والمستعان وہ پردہ اٹھے گا اور دنیا میں نور امام مجرگ منگائے گا. یہ عقلی طور پہ بھی اگر دیکھا جائے تو ممکن ہے، اس لیے کہ اس دنیا کا آغاز، غور سے سنیں، اس دنیا کا آغاز اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو اس دنیا کا آغاز نور آل محمد سے ہوا. یعنی پیغمبر کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو سب سے پہلے خلق کیا وہ میرا نور تھا. عزیزان گرامی، اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی چیز کی ابتدا اگر خوبصورت ہو، وہ شے منزل کمال پر، وہ چیز منزل کمال پر اس وقت پہنچے گی جب اس کی انتہا بھی اسی کمال کے ساتھ ہو. غور کریں کہ اگر ایک شے خلق ہوئی تو با کمال خلق ہوئی، اگر اس شے کی انتہا کمال پر نہ ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق کو اس کی انتہا کا اندازہ نہیں تھا، یا وہ چیز کمال نہیں کہلائے گی. مثلا جب ایک کسان، ایک فارمر زمین میں گیہوں ڈالتا ہے تو وہ گیہوں صحیح سلامت اور خوبصورت ہوتا ہے، زمین کے حوالے کرتا ہے، اور اس گیہوں کا ایک پیڑ نکلے اور فصل تیار ہونے میں مثلا 2 مہینے ابھی باقی ہوں، 2 مہینے پہلے ہی وہ اس فصل کو کاٹ دے، تو کیا وہ دانہ جو اس نے اس زمین پہ ڈالا تھا وہ اپنی کمال تک پہنچا یا نہیں پہنچا؟ آیا وہ دانہ جس نیت کے ساتھ اس نے اس زمین پر ڈالا تھا وہ فنا ہو گیا یا اپنی کمال تک پہنچا؟ فصل اسی وقت کٹے گی کہ اگر ہم نے ایک دانہ جس شکل میں ڈالا تھا وہی شکل بن کر جب تک وہ گیہوں منزل کمال پر نہ پہنچ جائے، اس سے پہلے اسے کاٹنا یعنی اس دانے کو جو صحیح سلامت ہے اسے فنا کرنا ہے. لہذا جب تک اس میں وہ گیہوں تیار نہیں ہو جائے گا وہ فصل کی کٹائی نہیں کرے گا. یعنی ابتدا اگر حسین تھی تو منزل کمال یہی ہے کہ اس کی انتہا بھی حسین ہو. تو وہ اللہ ہے جو جب دنیا خلق کیا اس نے اور نور آل محمد سے، تو جب دنیا کا اختتام ہوگا تو بغیر نور آل محمد کے اس دنیا کا اختتام نہیں ہو سکتا. لازم ہے کہ ایک ایسے نور کا اس دنیا میں ظہور ہو کہ جو روز اول کی دنیا سے مشابہ ہو. یعنی یہ دنیا کی خلقت ہوئی ہے نور آل محمد سے، اختتام ہوگا ظہور نور آل محمد کے آخری چراغ حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے. ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ غیب کا لفظ اسی کے لیے آتا ہے جس کا وجود ہو، جس کا وجود ہو اس کے لیے غیب کا لفظ آتا ہے. اگر وجود ایک شے وجود میں ہی نہیں ہے تو اس کے لیے غیب نہیں کہا جائے گا، اس کے لیے کبھی بھی غائب کا لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا. غائب اسی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کا وجود ہوتا ہے. ایک کتاب ہے جس کا نام ہے امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ولادت سے ظہور تک، آیت اللہ العظمہ محمد کاظم قزوینی علی اللہ مقامہ کی کتاب ہے. اس کے صفحہ نمبر 240 پر
ایک واقعہ نقل ہے، جو واقعہ ذکر کیا ہے رشتی، علی رشتی نام کے ایک شخص نے. انہوں نے کہا کہ میں ایک مرتبہ کربلا سے نجف تویرج کے راستے سے آ رہا تھا، اور وہ کربلا سے نجف کا راستہ جو تویرج سے میں طے کر رہا تھا وہ ناؤ کے ذریعے کر رہا تھا. علی رشتی کہتے ہیں کہ میں جس ناؤ پر سوار تھا میں نے دیکھا کہ اس ناؤ پر کئی اور لوگ اس میں موجود تھے. وہ کہتے ہیں میں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ لوگ آپس میں لہو و لعب میں اور نجس چیزیں کھا رہے تھے، پی رہے تھے. ان کے گروہ میں، اس کشتی میں جس پہ میں خود سوار تھا، میں نے دیکھا ایک شخص ہے جو ان کے گروہ سے الگ تھلگ بیٹھا ہوا ہے، لیکن جب کھانے کا وقت ہوا تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے لگا. اس کے بعد وہ الگ وہ جو لوگ ادھر بیٹھے ہوئے تھے وہ اس کا مذاق اڑا رہے تھے، تو جب میں نے یہ منظر دیکھا تو وہ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ تم ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھا رہے ہو، وہ تمہارا مذاق بھی اڑا رہے ہیں، کیا بات ہے ایسا، یہ کون ہے تمہارے؟ کہنے لگا میرا نام یاقوت ہے، یہ لوگ جو اس کشتی میں ہیں میرے ساتھ ہیں، یہ لہو و لعب میں مشغول ہیں، یہ میرے رشتہ دار ہیں، لیکن میرے مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں، یہ غیر تشیع ہیں. اگر وہ غیر تشیع ہیں تو تمہارے رشتہ دار کیوں ہیں، اور تم ان کے رشتہ دار کیسے ہوئے اور تم شیعہ ہو؟ اس نے کہا کہ میں بھی پہلے ان کے مذہب کا ماننے والا تھا، لیکن ایک ایسا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا کہ اس کے بعد میں اہل تشیع میں چلا آیا. علی رشتی فرماتے ہیں کہ ایسا کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ اس سے پوچھتے ہیں، علی رشتی اس سے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیا ہوا تمہارے ساتھ کہ تم ان کے لہو و لعب سے، ان کی محفلوں سے، ان کے اٹھنے بیٹھنے سے الگ ہو گئے، جبکہ تم ان کے ساتھ کھانا بھی کھا رہے ہو ضرورت کے اعتبار سے. اس نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میرے والد، غور سے سنیں، یاقوت کہتا ہے میرے والد وہ غیر شیعہ تھے، اسلام کو مانتے تھے لیکن شیعہ نہیں تھے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میری والدہ اہل بیت علیہ السلام کی محب اور چاہنے والی تھیں، مولا متقیان کی ولایت کی بلا فصل قائل تھیں. میں ایک تیل کا کاروبار کرتا ہوں اور میں ہلا کا رہنے والا ہوں. ایک وقت ایسا آیا کہ جب ہم ہلا سے تیل کی غرض سے اسے خریدنے کے لیے شہر سے باہر گئے. وہ کہتے ہیں ہم جس کے ساتھ گئے تھے وہ لوگ ایک رات ایک خیمے میں رکے ہوئے تھے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میری آنکھ کھلی، رات ختم ہونے والی تھی، میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ سارے کے سارے جا چکے تھے اور وہاں کوئی بھی نہیں تھا. جب میں اٹھا میں پریشان ہو گیا کہ یہ لوگ چلے گئے اور میں اکیلا رہ گیا. وہ کہتا ہے، یاقوت رشتی سے کہتا ہے کہ میری جب آنکھ کھلی تو میں نے ان کے نقش قدم جو پاؤں کے نشان تھے، جو ان کے جانے کے نشان تھے، ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا کہ شاید یہ دیکھ کر میں سمجھ جاؤں کہ یہ لوگ کہاں گئے ہیں. وہ کہتا ہے میں چلتا چلا گیا، لیکن ایسا ایک موقع آیا کہ جب وہ پیر کے نشان ادھر ادھر ہو گئے اور میں راستہ بھول گیا. اب مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ میں کس طرف جاؤں، کیا کروں. کہتا صحرا پریشان ہو گیا، گھبرایا. اس وقت جب میں گھبرا رہا تھا تو میں نے اپنے جنہیں میں مانتا ہوں، جن پہ میں عقیدہ رکھتا ہوں، میں نے انہیں آواز دیا کہ فلاں اے فلاں اے فلاں آئے گی میری مدد کا، یہ صحرا میں میرا کوئی نہیں ہے. میں پریشان ہوا، میں گھبرایا. میں نے اپنے تمام ماننے والوں کو آواز دیا کہ وہ میری مدد کو آئے، مجھے راستہ دکھائیں. وہ کہتا ہے کہ اسی اثنا میں جب میں پریشان تھا تو مجھے میری والدہ کی ایک بات یاد آئی. میری والدہ نے مجھ سے ایک مرتبہ یوں ہی کہا تھا کہ جب بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہونا، جب بھی پریشان ہونا، جب بھی بلا و آفات میں گھر جانا، تو ایک نام ہے جسے لے کر پکارنا، ایک کنیت ہے جسے آواز دینا، وہ تمہاری تمام مشکل میں مدد کرے گا. آیت اللہ قزوینی نے لکھا کہ علی رشتی نے پوچھا وہ کون سا نام تھا تمہاری والدہ نے تمہیں بتایا تھا؟ اس نے، یاقوت نے کہا میری والدہ نے کہا جب بھی تم کسی مشکل میں گھر جانا تو بلند آواز سے کہنا یا ابا صالح المہدی ادرکنی، یا ابا صالح المہدی ادرکنی. جیسے ہی تم بھی آواز دو گے
وہ تمہاری مدد کو آ جائے گا۔ وہ کہتا ہے یقین جانے اس صحرا میں جب میں پریشان ہوا تو میں اپنے والدہ کے کہنے پر میں نے ایک مرتبہ پریشان ہو کے ہاتھوں کو اٹھایا، رب اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا اس فقرے کے ساتھ، یا ابا صالح المہدی ادرکنی۔ وہ کہتا ہے جیسے ہی یقین کے ساتھ میرے منہ سے یہ فقرے نکلے، میں نے محسوس کیا کہ جیسے کوئی میرے پہلو میں کھڑا ہوا ہے۔ میں نے محسوس کیا جیسے کوئی میرے پہلو میں کھڑا ہے۔ کہتا ہے میرے ساتھ چل، میں تجھے منزل تک پہنچا دوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ چلتا چلا گیا، اور چند لمحوں کے بعد ایک قریہ آ گیا، میں اس قریے میں جانے لگا۔ اس نے کہا آپ میرے ساتھ، یاقوت کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ اس قریے میں نہیں چلیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، جہاں تک مجھے تجھے پہنچانا تھا میں وہاں تک تجھے پہنچا چکا ہوں۔ اس کے بعد کہا کہ اس قریے میں چلے جاؤ، یہاں تمہارے احباب تمہیں مل جائیں گے۔ تو یاقوت ان سے کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ اس قریے میں نہیں چلیں گے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو یہ فقرہ جو مجھے پیغام کے طور پہ پیش کرنا ہے وہ یہ ہے، اس شخص نے جو اس ساتھ یاقوت کے ساتھ تھا، جو اسے ہدایت کر رہا تھا، اس نے کہا کہ جس طرح تم نے مجھے پکارا اور میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں، اسی طرح اس وقت کائنات میں بہت سے لوگ مجھے مدد کے لیے پکار رہے ہیں، مجھے فوراً ان کی مدد کے لیے جانا ہے۔ اصل پیش کرنے کا مقصد یہی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ جیسے ہی یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا، میں جب اس گاؤں میں پہنچ گیا تو میرے جو بقیہ احباب تھے وہ دوسرے دن پہنچے وہاں، میں ایک دن پہلے ہی پہنچ گیا تھا۔ میں وہاں سے ان کے ساتھ واپس گھر آیا تو میں آیت اللہ قزوینی کے پاس آیا، میں نے ان کو پورا یہ قصہ سنایا۔ تو آیت اللہ قزوینی نے پھر اپنی کتاب میں سے نقل کیا، کہتے ہیں کہ جب میں نے سنا کہا یقیناً وقت کا امام انسان اسے جہاں پر بھی جس مصیبت میں بھی آواز دے، امام اس کی مدد کو آتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ اپنے امام کے وجود کا، ان کی مدد کا کامل طور پر عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ ایک ایسے ماحول میں کہ جہاں ہر طرف وبائیں پھیلی ہوئی ہیں، لوگوں کی جان پہ بنی ہوئی ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنی اس آخری حجت کے صدقے میں ہم سب کی، تمام مومن کی حفاظت فرمائے۔ ہم دل سے، جو مومن بھی پریشان ہیں، ہم دل سے اپنے امام کو صدا دیتے ہیں، انشاءاللہ والمستعان دیں گے کہ مولا اے ابا صالح المہدی ہماری اس مشکل کو آسان کرے اور ہم سب کو بلا و آفات سے محفوظ رکھیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین فقط والسلام۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ولادت سے ظہور تک، آیت اللہ العظمہ محمد کاظم قزوینی علی اللہ مقامہ کی کتاب ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 240 پر ایک واقعہ نقل ہے، جو واقعہ ذکر کیا ہے رشتی، علی رشتی نام کے ایک شخص نے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک مرتبہ کربلا سے نجف تویرج کے راستے سے آ رہا تھا، اور وہ کربلا سے نجف کا راستہ جو تویرج سے میں طے کر رہا تھا وہ ناؤ کے ذریعے کر رہا تھا۔ علی رشتی کہتے ہیں کہ میں جس ناؤ پر سوار تھا، میں نے دیکھا کہ اس ناؤ پر کئی اور لوگ اس میں موجود تھے۔ وہ کہتے ہیں میں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ لوگ آپس میں لہو و لعب میں اور نجس چیزیں کھا رہے تھے، پی رہے تھے۔ ان کے گروہ میں، اس کشتی میں جس پہ میں خود سوار تھا، میں نے دیکھا ایک شخص ہے جو ان کے گروہ سے الگ تھلگ بیٹھا ہوا ہے، لیکن جب کھانے کا وقت ہوا تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے لگا۔ اس کے بعد وہ الگ، وہ جو لوگ ادھر بیٹھے ہوئے تھے وہ اس کا مذاق اڑا رہے تھے، وہ اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ تو جب میں نے یہ منظر دیکھا تو وہ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ تم ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھا رہے ہو، وہ تمہارا مذاق بھی اڑا رہے ہیں، کیا بات ہے ایسے، یہ کون ہے تمہارے؟ کہنے لگا میرا نام یاقوت ہے، یہ لوگ جو اس کشتی میں ہیں میرے ساتھ ہیں، یہ لہو و لعب میں مشغول ہیں، یہ میرے رشتہ دار ہیں، لیکن میرے مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں، یہ غیر تشیع ہیں۔ اگر وہ غیر تشیع ہیں تو تمہارے رشتہ دار کیوں ہیں، اور تم ان کے رشتہ دار کیسے ہوئے اور تم شیعہ ہو؟ اس نے کہا کہ میں بھی پہلے
ان کے مذہب کا ماننے والا تھا، کہ ایک ایسا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا کہ اس کے بعد میں اہل تشیع میں چلا آیا۔ علی رشتی فرماتے ہیں کہ ایسا کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ اس سے پوچھتے ہیں، علی رشتی اس سے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیا ہوا تمہارے ساتھ کہ تم ان کے لہو و لعب سے، ان کی محفلوں سے، ان کے اٹھنے بیٹھنے سے الگ ہو گئے، جبکہ تم ان کے ساتھ کھانا بھی کھا رہے ہو ضرورت کے اعتبار سے۔ اس نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میرے والد، غور سے سنیں، یاقوت کہتا ہے میرے والد وہ غیر شیعہ تھے، اسلام کو مانتے تھے لیکن شیعہ نہیں تھے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میری والدہ اہل بیت علیہم السلام کی محب اور چاہنے والی تھیں، مولائے متقیان کی ولایت کی بلا فصل قائل تھیں۔ میں ایک تیل کا کاروبار کرتا ہوں اور میں ہلا کا رہنے والا ہوں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جب ہم ہلا سے تیل کی غرض سے اسے خریدنے کے لیے شہر سے باہر گئے، وہ کہتے ہیں ہم جس کے ساتھ گئے تھے وہ لوگ ایک رات ایک خیمے میں رکے ہوئے تھے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میری آنکھ کھلی، رات ختم ہونے والی تھی، میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ سارے کے سارے جا چکے تھے اور وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ جب میں اٹھا میں پریشان ہو گیا کہ یہ لوگ چلے گئے اور میں اکیلا رہ گیا۔ وہ کہتا ہے، یاقوت رشتی سے کہتا ہے کہ میری جب آنکھ کھلی تو میں نے ان کے نقش قدم، جو پاؤں کے نشان تھے، جو ان کے جانے کے نشان تھے، ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا کہ شاید یہ دیکھ کر میں سمجھ جاؤں کہ یہ لوگ کہاں گئے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں چلتا چلا گیا، لیکن ایسا ایک موقع ہے کہ جب وہ پیر کے نشان ادھر ادھر ہو گئے اور میں راستہ بھول گیا۔ اب مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ میں کس طرف جاؤں، کیا کروں۔ کہتا صحرا ہے، پریشان ہو گیا، گھبرایا۔ اس وقت جب میں گھبرا رہا تھا تو میں نے اپنے، جنہیں میں مانتا ہوں، جن پہ میں عقیدہ رکھتا ہوں، میں نے انہیں آواز دیا کہ فلاں اے فلاں اے فلاں آئیے میری مدد کو، یہ صحرا میں میرا کوئی نہیں ہے۔ میں پریشان ہوا، میں گھبرایا، میں نے اپنے تمام ماننے والوں کو آواز دیا کہ وہ میری مدد کو آئے، مجھے راستہ دکھائیں۔ وہ کہتا ہے کہ اسی اثنا میں جب میں پریشان تھا تو مجھے میری والدہ کی ایک بات یاد آئی۔ میری والدہ نے مجھ سے ایک مرتبہ یوں ہی کہا تھا کہ جب بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہونا، جب بھی پریشان ہونا، جب بھی بلا و آفات میں گھر جانا، تو ایک نام ہے جسے لے کر پکارنا، ایک کنیت ہے جسے آواز دینا، وہ تمہاری تمام مشکلوں میں مدد کرے گا۔ عطا اللہ قزوینی نے لکھا کہ علی رشتی نے پوچھا وہ کون سا نام تھا تمہاری والدہ نے تمہیں بتایا تھا؟ اس نے، یاقوت نے کہا، میری والدہ نے کہا جب بھی تم کسی مشکل میں گھر جانا تو بلند آواز سے کہنا یا ابا صالح المہدی ادرکنی، یا ابا صالح المہدی ادرکنی۔ جیسے ہی تم یہ آواز دو گے وہ تمہاری مدد کو آ جائے گا۔ وہ کہتا ہے یقین جانے اس صحرا میں جب میں پریشان ہوا تو میں اپنے والدہ کے کہنے پر میں نے ایک مرتبہ پریشان ہو کے ہاتھوں کو اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا اس فقرے کے ساتھ، یا ابا صالح المہدی ادرکنی۔ وہ کہتا ہے جیسے ہی میرے منہ سے یہ فقرے نکلے میں نے محسوس کیا کہ جیسے کوئی میرے پہلو میں کھڑا ہوا ہے۔ میں نے محسوس کیا جیسے کوئی میرے پہلو میں کھڑا ہے۔ کہتا ہے میرے ساتھ چل، میں تجھے منزل تک پہنچا دوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ چلتا چلا گیا اور چند لمحوں کے بعد ایک قریہ آ گیا، میں اس قریے میں جانے لگا۔ اس نے کہا آپ میرے ساتھ، یاقوت کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ اس قریے میں نہیں چلیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، جہاں تک مجھے تجھے پہنچانا تھا میں وہاں تک تجھے پہنچا۔ اس کے بعد کہا کہ اس قریے میں چلے جاؤ، یہاں تمہارے احباب تمہیں مل جائیں گے۔ تو یاقوت ان سے کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ اس قریے میں نہیں چلیں گے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو یہ فقرہ جو مجھے پیغام کے طور پہ پیش کرنا ہے وہ یہ ہے، اس شخص نے جو ساتھ یاقوت کے ساتھ تھا، جو اسے ہدایت کر رہا تھا، اس نے کہا کہ جس طرح تم نے مجھے پکارا اور میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں، اسی طرح اس وقت کائنات میں بہت سے لوگ مجھے مدد کے لیے پکار رہے ہیں، مجھے فوراً ان کی مدد کے لیے جانا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ جیسے ہی یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا، میں جب اس گاؤں میں پہنچ گیا تو میرے جو بقیہ احباب تھے وہ دوسرے دن پہنچے وہاں، میں ایک دن پہلے ہی پہنچ گیا تھا۔ میں وہاں سے ان کے ساتھ واپس گھر آیا تو میں عطا اللہ قزوینی کے پاس آیا، میں نے ان کو پورا یہ قصہ سنایا۔ تو
آیت اللہ قزوینی نے پھر اپنی کتاب میں سے نقل کیا، کہتے ہیں کہ جب میں نے سنا کہا یقیناً وقت کا امام انسان اسے جہاں پر بھی جس مصیبت میں بھی آواز دے امام اس کی مدد کو آتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ اپنے امام کے وجود کا، ان کی مدد کا کامل طور پر عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ ایک ایسے ماحول میں کہ جہاں ہر طرف وبائیں پھیلی ہوئی ہیں، لوگوں کی جان پہ بنی ہوئی ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنی اس آخری حجت کے صدقے میں ہم سب کی، تمام مومن کی حفاظت فرمائے۔ ہم دل سے، جو مومن بھی پریشان ہیں، ہم دل سے اپنے امام کو صدا دیتے ہیں، انشاءاللہ والمستعان دیں گے کہ مولا اے ابا صالح المہدی ہماری اس مشکل کو آسان کرے اور ہم سب کو بلا و آفات سے محفوظ رکھے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ فقط السلام۔